آفاق احمد صاحب کی سینٹرل میں انٹری ہوئی ہے اور کل انہوں نے بڑا زبردست کنونشن کیا اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس میں نئے صوبوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے. آج کل نئے صوبے کا بڑا دورہ ہے جناب, بہت باتیں ہو رہی ہیں اس پر, بہت سارے لوگ آتے ہیں بات کرتے ہیں. سید مصطفیٰ کمال صاحب بھی بات کر رہے ہیں, آفاق احمد صاحب نے بھی بات کی. کیا کہیں گے انیس منصوری صاحب, پہلے آپ ذرا سا آ جائیں اس طرف نئے صوبوں کے حوالے سے. دیکھیے نئے صوبوں کے آفاق احمد صاحب نے جو کہا اس پہ بھی خاص طور میں پر, کیونکہ اس پروگرام میں نے ظاہر کوریج کے لیے ہم گئے تھے وہاں پر, جو میرے خیال سے انہوں نے باتیں کہی ہیں وہ مختلف ہیں کہ جو اس وقت ایم کیو ایم کا موقف ہے یا جو دیگر لوگوں کا موقف ہے. انہوں نے جنوبی سندھ صوبے کی بات کہی ہے, اب انہوں نے جنوبی سندھ صوبے میں بھی انہوں نے اوپر تک سکھر تک کنیکٹ کر دیا ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب یہ تقسیم جو ہے وہ خاص طور پہ یہاں کے لوگوں کے موقف کے مطابق ہونی چاہیے یا یہاں کے لوگ اس پر گفتگو کریں. ایک بات تو انہوں نے یہ کہی ہے. دوسرا انہوں نے کالا باغ ڈیم کی حمایت کی ہے. آج میں کامران ٹیسوری صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے بھی ڈیمز بنانے کی حمایت کی ہے. نہیں انہوں نے ڈیمز کی بات کی لیکن کالا باغ کی ٹیسوری صاحب نے حمایت نہیں کی. لیکن میں ڈیمز کا ذکر کرتا ہوں, لفظ ڈیمز استعمال, میں کالا باغ ڈیم نہیں کہا. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ آج مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ بیان دیا ہے, وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے, وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے. اب اس سے یہ بات تو بہت زیادہ واضح ہو رہی ہے کہ یہ ایک پالیسی کے تحت سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ ڈیمز کا, اور میرے خیال سے اس کے اثرات آئندہ دنوں کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح سے دیتی ہے. سر وہ تو ہے, یہ صوبوں کی جو بات کی ہے آفاق احمد صاحب نے, دیکھیں صوبے کی جو بات کی انہوں نے ایک الگ بات کی. بہت سارے لوگ جو بات کرتے ہیں نا کہ وہ کراچی یا حیدرآباد کو ملا کے صوبہ بنا دیے, انہوں نے ایسا نہیں کہا. نہیں انہوں نے بالکل الگ فارمولہ دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم نے جب پاکستان بنا تو ہمیں یہ وقت دیکھنا پڑا کہ ہمارے کچھ لوگ وہاں چلے گئے اور کچھ لوگ یہاں چلے گئے. اب اگر آپ صرف یہ لوگ جو کسی کی خواہش پر, انہوں نے لفظ استعمال کیا, کسی کی خواہش پر کراچی صوبے کی بات کرتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا سکھر میں جو لوگ اردو بولنے والے رہتے ہیں یا جو حیدرآباد میں رہتے ہیں یا جو ٹنڈو محمد خان میں رہتے ہیں, ان کو نہیں, ان کا جملہ تھا کیا کہ ان کو میں کٹ مرنے کے لیے چھوڑ دوں. اچھا, اگر صوبہ بن جاتا ہے کراچی تو آپ کو لگتا ہے کہ جو باقی ضلعوں میں اضلاع میں اندرونی سندھ میں لوگ ہوں گے اردو بولنے والے, ان کو کیا سندھی بھائی کچھ کہیں گے؟ نہیں وہ ایک ظاہر حالات کشیدہ ہوتے ہیں. جب کبھی بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو ہمیں چیزوں کو غور سے دیکھنا چاہیے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ورسٹ سچویشن ہو سکتی ہے. تو اور دوسرا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر کوئی بھی سندھ کے حوالے سے فیصلہ کیا جا رہا ہے تو وہ ہماری مرضی یا ہماری رائے کو جانے بغیر نہ کیا جائے. اگر کوئی لوگ اسلام آباد میں بیٹھ کر کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایسے ہوگا اور ہمارے لوگوں کی رائے یا اس میں نہیں ہے, تو جس طریقے سے بہت سارے لوگ دو تہائی اکثریت تو ہے بھی نہیں نا. دو تہائی اکثریت کا تو پھر انہوں نے کچھ اور جواب دیا. تو وہ دو تہائی اکثریت کہ کیا معاملہ, انہوں نے کہا کہ بھائی جناب یہ اگر شہری علاقوں کی اگر صحیح مردم شماری ہو جائے تو شہری علاقہ جو ہے وہ دیہی علاقے سے زیادہ ہے. ہاں ظاہر سارے لوگ شہروں کی طرح جانب آ رہے ہیں اور یہ بات درست, وہ ایک الگ بات ہے. تو وہ دیکھیے یہ جو ان کی تقریر تھی, امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ڈسٹرکٹ سینٹرلمنٹ کا پروگرام وہاں سب سے پہلی امپورٹنٹ بات یہ تھی. دوسری بات انہوں نے جو لائن لی ہے وہ لائن مختلف ہے عام جو لوگ بات کر رہے ہیں اس سے مختلف ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کی رائے کو لوگ کتنا جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اور باقی اچھا اس میں کیونکہ ابھی کچھ اور فیکٹرز کا بھی آنا باقی ہے. ایم کیو ایم پاکستان پہ مطالبہ کر رہی ہے, ان کی طرف سے آ گیا. مین فیکٹر جو ہے وہ لندن فیکٹر کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا بات کرتی ہے. پھر جماعت اسلامی نے اپنا بڑا واضح موقف دیا. جماعت اسلامی صوبوں کی حمایت میں آ گئی ہے, جن کے صوبوں کی تقسیم کے حوالے سے وہ حمایت میں آ گئی ہے, جس پر میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ دنوں سے جماعت اسلامی کے خلاف مظاہرے بھی شروع ہیں. تو جو جو اربن پالیٹکس جو لوگ کر رہے ہیں وہ ایک طرف ہو گئے, اور جو رورل پالیٹکس کر رہے ہیں اس میں پیپلز پارٹی اور سندھی کانگریس ایک طرف ہو گئے. دیکھیں بڑے ٹائم کے بعد تقریباً 4 ماہ کے بعد آفاق احمد نے بڑا شو کیا ہے, اور سینٹرل میں کیا ہے, پاور شو کیا ہے, اور سینٹرل گڑھ ہے متحدہ کا, اور متحدہ کا, اور وہ یہ بڑا پرامن رہا. بہرحال یہ اچھی بات ہے, سب کو ہر جگہ سیاست کی اجازت ہونی چاہیے. جو انہوں نے بات کی, جو وہ انہوں نے اپنے ہی موقع پہلے وہ کراچی صوبے کی بات کرتے تھے. انہوں نے کیا یہ سوال پوچھا ان سے, انہوں نے کہا میں نے ہمیشہ جنوبی سندھ صوبہ کہا ہے, میں نے کبھی کراچی. ہم نے جاگنگ دیکھی ہے ایک وقت میں, کراچی صوبہ الگ کرو یہ وہ. بہرحال ابھی جو باتیں چل رہی ہیں, جو سوشل میڈیا میں ایک ذہن سازی کی جا رہی ہے, اور سوشل میڈیا کے بعد اب مین فریم جو پرنٹ میڈیا ہے اس میں بھی کالم آ رہے ہیں, الیکٹرانک میڈیا میں بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کے بڑے بڑے ٹاک شو میں بھی سیم انہوں نے وہی بات کی. اور انہوں نے یہی بات کی کہ میں کراچی یا حیدرآباد کو بلا کے ایک صوبے کی بات نہیں کر رہا, میں جنوبی سندھ صوبہ, نام سندھ ہی رہے لیکن میں جنوبی سندھ صوبے کی بات کر رہا ہوں, جو کراچی سے لے کے سکر تک کی انہوں نے بات کی, اور پھر سکر سے لے کے کشمیر تک. ظاہر ہے وہ کٹنگ کیسے کریں گے بیچ میں, ساری چیزیں چھوڑتے ہوئے سکر پہنچ جائیں. وہ بات کی ہے, اور ممکنات میں سے نہیں ہے. یہ کافی بہت مشکل ٹیڑھی کھیر ہے.
یہ کہنا یہ اگر ادھر کی عوام کی رائے لے لی جائے فرض کریں سکر کے لوگ تو نہیں چاہیں گے کہ وہ میرا نہیں خیال ہے. اچھا کراچی کے لوگ تو کراچی کے میں بھی 50% ڈیوائڈ ہو جائے گا اگر صوبے کی بات کیا. تو آپ اگر اس سے آگے نکل جائیں گے, آپ جام شوری کی بات کریں گے, آپ ٹھٹا کی بات کریں گے, آپ سکر تک بات کریں گے, تو جب ادھر کے مقامی لوگ ہی نہیں چاہ رہے ہوں گے تو کس طرح ہوگا؟ جماعت کراچی اسلامی کے لوگ بھائی جائے 50% آپ کہہ رہے ہیں, کیوں انکار کر دیں گے 50%؟ جب آپ ریفرینڈم کرا کے دیکھ لیں, انکار کیوں کر دیں گے؟ ریفرینڈم کرا کے دیکھ لیں کہ یہاں کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ صوبہ بنے الگ کے نہیں. نقصان کیا ہے یہاں کے رہنے والوں کو اب آپ بتائیں, اگر آپ نے بات کی ہے تو. دیکھیں نقصان 50% آپ نے بہت بڑا میں تو بول رہا ہوں. ہے میرا خیال سے ابھی تک کے جتنے سروے ہوئے ہیں آپ اس میں 80-90% نقصان بتائیں آ کہ رہا یہاں ہے کے لوگ support کیوں ذہن میں سے کیا چیز نقصان دے جس کی وجہ سے وہ منع کر دیں گے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہے نا صوبہ چینج ہونے کے بعد چینج ہو جاتی ہے. سب سے بڑی پرابلم یہ ہو جائے گی کہ دوبارہ اور دوسری لوگوں کو ہجرت کرنی پڑ جائے گی. تو ایک دفعہ ہجرت کر کے آگے ایک نسل آباد ہو چکی ہے, پیدا ہو چکی ہے, دوبارہ اس کو اس مراحل سے گزرنا پڑے گا جو بہت تلخ ہوتا ہے. علی آپ یہ بہت کہہ رہے تلخ ہیں ہوتا کہ ہے, سندھی بھائی ان کو مارنا شروع کر دیں مارنا گے؟ نہیں کیوں ماریں گے مارنا. بھائی؟ دیکھیں یہ بہت تلخ ہوتا ہے, یہ آپ اس بات کے اگر سیریسنس پہ جائیں نا لیکن نوید بھائی بہت تلخ تجربے سے گزرنا پڑے گا. اس کا مطلب دل میں آپ کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے انہوں نے. اس کا مطلب آپ آج بھی ممتاز بھٹو کا دور نہیں بھولے. نہیں, میں آج بھی میرے آبا و اجداد پہ جو گزری ہے مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ جب آئے ان لوگوں کو آج بھی یقین نہیں ہے آپ کو؟ دیکھیں یقین کی بات نہیں یہ ہوتی, تو یہ یقین کی دیکھیں بات ہے نا, آپ کو آج بھی دل میں خطرہ ہے کہ اگر آپ ہجرت بہت بڑی بات کی آپ نے, ہجرت کرنی پڑ جائے گی. لیکن نوید بھائی اس میں ایک بہتر سمجھوتا. دیکھیں میرا خیال یہ کہ ہم اسے لسانی کی بجائے ایک انتظامی یونٹ پہ بات کریں کہ جو ایک فارمولہ ہے جنوبی سندھ صوبے کا کہ جس میں جو ساؤتھ کا ایریا ہے آپ کا, جس میں ٹھٹا ہے, سجاول ہے, پارکر ہے, بدین ہے اور یہ جامشوروں کا کچھ پارٹ ہے, جو نیچے کا حصہ ہے اسے آپ ساؤدرن پارٹ قرار دیتے ہیں. اسے ہم کیوں لسانی اور سیکریٹریٹ کر بنا دیں؟ اگر آپ کو سیکریٹریٹ کی پرابلم ہے تو ایک سندھ سیکریٹریٹ کراچی میں ہے نا, ایک سندھ سیکریٹریٹ ادھر بنا, سیکریٹریٹ 1 سیکریٹریٹ 2 بنا دیں. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ساؤدرن کو اگر آپ کریں نا انتظامی ڈیبیٹ کرائی جائے, بہت طریقے ڈیبیٹ کرائی جائے, ریفرینڈم کرائی جائے, کہیں کوئی بھی اپنا حکم اگر اس پہ کر کے مسلط کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ غلط. نوید بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ نہ سندھی نہ اردو بولنے والے کسی کی تقسیم کی بات نہ ہو, بلکہ یہ تقسیم کی بات ہو ساؤدرن پارٹ. دیکھیں بہتر یہ پارٹی کے موقع اس پہ ظاہر ہے کچھ اور ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کسی صورت میں انتظامی ہو, کچھ بھی کر لیں وہ نہیں مانیں گے. بہرحال ان کی اپنی یہ سوچ ہے.